أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہ قرآن پاک ایک دینا تو دینا قریب رکھیں. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور کرم سے بات گزشتہ جمعہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالی نے امت مسلمہ کو حکم فرمایا صرف مجھے ہی معبود مانا جائے، صرف مجھے ہی معبود مانا جائے اور میرے سوا کسی کو معبود نہ مانا جائے. کافر اور مسلم، مشرک اور توحید پرست پورے قرآن میں ان دونوں کا ایک فرق بتایا گیا. یہ فرق پورے قرآن میں نہیں ہے کہ کافر اللہ کو معبود نہیں مانتا اور مسلمان اللہ کو معبود مانتا ہے. یہ پورے قرآن شریف میں نہیں کہ کافر اللہ کو معبود نہیں مانتا. پورے قرآن میں تو یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کو اپنا معبود مانتی ہے. انسان بھی، جانور بھی، کیڑے مکوڑے، درخت، پتھر، حجر شجر سب اللہ کو معبود مانتے ہیں. لیکن اللہ کو سبحانہ و تعالی ایسا معبود ماننا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں. بندہ اللہ سے دعا کرے مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی نہیں، اس لیے کہ اللہ سے دعا ساری کائنات کرتی ہے. اللہ سے دعا کرنا عقیدہ توحید مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے
یہ نشانی کہ اللہ سے دعا کرتا ہے یہ کافی نہیں، کیونکہ مصیبت میں کافر بھی دعا کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ مشرک بھی دعا کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ یہ دیکھیے قرآن پاک سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 کہ دعا بھی کافر بھی دعا کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے۔ تو اللہ سے اگر مسلمان دعا کرتا ہے تو یہ مسلمان ہونے کے لیے، توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے یہ کافی نہیں، توحید سے آگے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت میں کافر اور مکہ کے مشرک بھی دعا کس سے کرتے تھے؟ صرف اللہ سے کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے اور صرف اللہ ہی سے کرتے تھے۔ یہ مخلصین لہ الدین۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی دریا اور سمندر کے ببر میں پھنس گئی۔ اب کہتے تھے کہ یہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہاں صرف وہی پہنچے گا۔ کون کہتے تھے؟ ابو جہل۔ یہ کون کہتا تھا؟ جہل اور اس کی ساری پارٹی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی میں سوار ہوتے، کشتی پھنس جائے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ، دعا کس سے کرتے تھے؟ اللہ سے۔ مخلصین لہ الدین، صرف کس سے کرتے تھے؟ اللہ ہی سے۔ تو معلوم ہوا صرف دعائیں اللہ سے کرنا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں۔ ایک آیت ہو گئی۔ اب ہم چلتے سورہ یونس میں۔ اللہ، یہ ذرا دیکھو، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، فلک کشتی، حتی اذا کنتم فی الفلک، کہ مشرکو جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، ہوا ایسی چلتی ہو جو ہوا کشتی اور جہاز کے موافق ہو، ٹھیک سفر جا رہا ہے، تم مزے کر رہے ہو، کشتی میں کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی انجوائے کر رہا ہے۔ فرحوا بها، کن کو کہہ رہا خدا؟ یہ مشرکین مکہ کو، جن کو تم کہتے ہو وہ مشرک تھے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، پھر جاءتها ریح عاصف، اچانک ایسی ہوا چلنے لگی جو کشتی کے موافق نہیں۔ وجاءهم الموج، موج سمندر دیا موجاں، لہریں، ٹھیک ہے جی۔ وجاءهم الموج من كل مكان، اس بات کو جو عقیدہ توحید مسلم اسلام ایمان کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ مسلم اسلام ایمان کے لیے اہم چیز ہے۔ قرآن نے اس عقیدہ توحید کو ایسے لفظوں میں بیان کیا
جو ہر بندہ اس کو سمجھے، ایسے لفظوں میں بیان کیا جو ہر زبان میں استعمال ہو جائے. کیوں؟ تاکہ ہر ایک کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. بنیادی چیز نا. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، مکان جگہ کو کہتے ہیں، ہر کسی کو پتا ہے. اب ہر طرف سے لہریں آنے لگی جو کشتی کے نامواقف ہیں. پھنس گئے نا. اب کیا ہونا تھا؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، کشتی کے ارد گرد نامواقف ہواؤں کو دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا ہو جاتا کہ اب ہم پھنس گئے، اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں. پھر نہ کوئی نبی یاد آتا، نہ ولی، نہ جن، نہ بابا، نہ بت، کوئی یاد نہ آتا. پھر ان کو یاد کون آتا؟ سنو قرآن کی. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کن کی کہہ رہا ہے یہ؟ توحید پرستوں کی، مسلمانوں کی نہیں. کن کے بارے میں کہہ رہا قرآن؟ مشرکوں کے بارے میں، اسلام کے دشمن ابو جہل کے بارے میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے مقابلے میں جنگ کر رہا تھا، اس کی کہہ رہا ہے قرآن. دعوا اللہ، پھر وہ اللہ سے دعائیں کرتے. پھر وہ مشرک اللہ سے دعائیں کرتے. کیسے؟ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ ہی سے کرتے. کسے کرتے؟ سورہ یونس آیت نمبر 22. صرف کس سے کرتے؟ اللہ ہی سے کرتے. تو معلوم ہوا اللہ سے دعائیں کرنے کا نام عقیدہ توحید نہیں ہے. یہ توحید تو مشرک کے بعد کی ہے، یہ توحید تو کتے کے بعد کی ہے، یہ توحید تو ہر کسی کے بعد ہے. قرآن ابو جہل کے بارے میں کہتا ہے یہ توحید تو اس کے بعد کی ہے. تو مسلمان ہو کر صرف اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا حصہ ضرور ہے، لیکن تیری توحید اس سے آگے چل، آگے بڑھ، پھر مسلمان ہے. یہاں تک تو ابو جہل بھی پہنچا ہوا ہے کہ دعائیں کس سے کرنی ہے؟ صرف کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. یہاں تک تو ابو جہل بھی پہنچا ہے. تو پہنچ گیا تو تو نے کون سا مارکا طے کر لیا؟ توحید کیا ہے؟ دیکھو اللہ کی وحدانیت میں پہلی چیز میں نے گزشتہ جمعہ شروع کی تھی، کیا؟ علم الہی. کیا؟ علم، اللہ کا علم. اللہ کا علم، اللہ کا علم اللہ ہی کے لیے ماننا، یہ توحید ہے. یہ اللہ کی وحدانیت ہے. اللہ کا علم کس کے لیے ماننا؟ اللہ ہی کے لیے ماننا، یہ ہے توحید. مشرک اس میں خرابی کرتا ہے. اللہ کی توحید کیا ہے؟ اللہ کا علم. سورہ حشر، مختصر باتیں کرتا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، بات سمجھتے ہیں اللہ کی بات، تقریر نہیں کر رہا. کہو اللہ اکبر. آج امت کس گندگی میں مبتلا ہو گئی، اور اس گندگی کا نام اسلام رکھا ہے، اس گندگی کا نام عشق رسول رکھا ہے، جس کی قرآن نے نفی کی، جس کی محمد مصطفیٰ نے نفی کی، اور نبیوں نے نفی کی، ولیوں نے کی، اور جنوں نے کی، پرندوں نے کی، کہ یہ اللہ کے سوا ہمارے پاس نہیں. سب نے نفی کی، خدا کی قسم پرندوں نے نفی کی. تم اس کو سارے مردہ ولیوں کے لیے مانتے ہو، کہتے ہو یہ عشق رسول ہے، یہ اولیاء کی محبت ہے. نہیں، اولیاء کی محبت کا راستہ آپ کو قرآن دیتا ہے. محمد مصطفیٰ کی محبت کا راستہ آپ کو قرآن سے گزرتا ہے. محمد مصطفیٰ کا وہ راستہ، محبت کا وہ راستہ
عشق اولیاء کا، عشق نبی کا وہ راستہ جس کو قرآن کے سمندر سے نہیں نکلتا، وہ گندگی ہو سکتا ہے، وہ عشق رسول نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کی آیتوں سے گزرتا ہے جو ایمان اور عشق رسول ہے۔ اللہ کی وحدانیت کیا ہے بھائی؟ اللہ کا علم، اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ کے اس علم کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ماننا، یہی کیا ہے؟ یہی شرک ہے، یہی لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ ہاں تجھے اللہ کا علم کیا ہے؟ سورہ حشر، سورہ حشر، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ذرا دیکھیے، اس میں ایک آیت ہے، تقریر نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، پہلے آپ کو دعوت ہے جس کی لا الہ، یہ قرآن ہے، اور یہ کرام کی محبت اور یہ کرام کو قبول کرنا، خدا کی قسم کسی نیک انسان کی جوتی کے نیچے جو گندگی لگ جائے عبدالحق اس کے برابر ہی نہیں ہو سکتا، اس وہ نسبت ہمیں حاصل ہو جائے، بڑی بات ہے۔ ہاں احب الصالحین ولست منہم، ایک عربی کا شعر پڑھتا ہوں، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اور یہ کہ ہماری محبت کا عالم کی ہے، احب الصالحین، میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا ہوں، ولست منہم، لیکن خود میں نیک نہیں ہوں۔ محبت کیوں رکھتا ہوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہو سکتا ہے کسی نیک اللہ کے بندے اور ولی کی محبت سے ہمیں بھی کچھ ایمان مل جائے۔ لیکن جس کو تم اولیاء کی محبت کرتے ہو وہ قرآن سے ہو کر نہیں گزرتا، وہ ابو جہل کے راستے سے آتا ہے، وہ ہندو مذہب کے راستے سے آتا ہے، وہ آتش پرستوں کے مذہب کے راستے سے آتا ہے، خدا کے قرآن سے نہیں آتا۔ جی رہا یہ کہ تمہارے نعرے لگ رہے ہیں، تمہارے نعرے اس لیے لگ رہے ہیں اس جاہل امت نے قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن سے جڑا نہیں۔ سب سے پہلی توحید اللہ کا علم، دیکھو کہاں سے شروع کیا قرآن نے اللہ کے علم کو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہی ہے، قرآن کا ہوا اور سلطان باہو کا ہو رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز ہے، قرآن کا بولو، قرآن کا ہوا اور سید الاولیاء سلطان باہو کا ہو ایک ہی چیز ہے۔ ان کا ہوا قرآن کا عربی کا ہوا ہے، ان کا اپنا پنجابی کا ہو ہے۔ پھر سمجھو سلطان باہو کا ہو کیا ہے؟ ہاں آواز سخت ہے، قرآن کہتا ہے ہوبا، کیا ہوبا، اور وہ کہتے ہیں ہو، وہ ہوا کے ساتھ باؤ کو بھی نہیں ملاتے، اللہ ہو، اللہ کے آگے جو ہو بغیر باؤ کے ہاں ہے اس کو کہتے ہو۔ تیرے بس کا روگ نہیں ہے سلطان باہو کی دعوت کو قبول کرنا، تم ان کے نام کی روٹیاں کھا سکتے ہو، ان کے نام کے تم جلسے کر سکتے ہو، ان کے نام کے تم پاپڑ بیچ سکتے ہو، ان کے نام پر اس جاہل امت کو تم مرید بنا سکتے ہو، خدا کی قسم ان کی توحید اس امت کو تم سنا نہیں سکتے۔ جی ان کا جو ہو ہے وہ یہ ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کے آگے جو ہاں ہے، جس میں کوئی نقصہ نہیں ہے، جس میں دو چشمے والی ہاں نہیں ہے، جس کے درمیان میں لائن نہیں ہے، وہ ہاتھ ہوا ہے۔ جی جی وہ ہے، ہمیں وہ توحید کہاں آتی ہے؟
جو سلطان باہو کہتے ہیں ہم تو اس سے لفظ نہیں پڑھ سکتے بابا، کہو اللہ کی ان پر کروڑوں رحمت نازل ہو۔ دیکھو قرآن اللہ کا علم، هو اللہ الذی لا الہ، کیا ہے یہ؟ لا الہ الا ہو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کیا ہے؟ لا الہ، آگے دیکھو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ عالم الغیب والشہادہ کس کا لقب ہے؟ اللہ کا۔ هو الرحمن الرحیم، رحمان بھی کس کو کہا ہے؟ رحیم بھی کس کو کہا ہے؟ دیکھو عالم الغیب، اللہ کے علم کو جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علم کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ کیا مانا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم صرف تو کس کے لیے مانے گا؟ اللہ کے لیے مانے گا، نبی ولی جن فرشتے کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے نہیں مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے توحید شروع ہوتی ہے۔ مشرک اس میں گڑبڑ کرتا تھا، پھر اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ غور کیجیے، میں کیسا معبود ہوں، میرے معبود ہونے کا مطلب کیا؟ سورۃ طٰہٰ میں آ جائیے، سورۃ طٰہٰ، اللہ اکبر، آیت نمبر 6، 5 سے شروع کر دیجیے، آیت نمبر 5 بند کرے، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، اس کو جا کے ذرا گھر پڑھیے۔ بات ہو رہی ہے اللہ کے علم کی، بات ہو رہی ہے اللہ کے علم کی، یہ توحید کی پہلی سیڑھی ہے، یہ توحید کی پہلی سیڑھی ہے۔ غور کیجیے، الرحمن علی العرش استوى، کس کی تعریف چل رہی ہے؟ بولو، الرحمن علی العرش استوى، اللہ کا نام آ گیا، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا۔ آگے چلیے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یہ توحید فی التصرف ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصرف۔ تصرف کا مطلب کیا ہے؟ میرے حق میں تم تصرف کرتے ہو، پنجابی کے لفظ میں، کسی کے حق میں کوئی تصرف، تصرف کا معنی کیا؟ جو تیرا کام ہے وہ اس کا، یہ ہے توحید فی التصرف۔ کیا مطلب؟ لہو، ساری کائنات میں کچھ کرنا، ہونا، مرنا، مٹنا، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، چلتی ہوا میں ریت کا ذرہ حرکت میں آ رہا ہے، یہ ہوا کا کام نہیں ہے، لہو، اس ریت کے ذرے کو حرکت دینا میری توحید ہے۔ یہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یہ توحید بیان نہیں کر رہا میں اگلی توحید بیان کر رہا ہوں۔ توحید پر تصرف ہے، لہو ما فی السماوات، غور کرو، آسمانوں میں کوئی چیز حرکت کرتی ہے یا زمین میں ہے یا زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، جہاں زمین کی حدیں ختم ہو کر گیلی مٹی آتی ہے، اس گیلی مٹی کے نیچے پانی ہے یا کچھ بھی ہے، سب پہ اختیار تصرف ایک اللہ کا ہے۔ لہو، یہ ہے ہو، سلطان باہو والا، لہو، لہو، یہ ہو ہے سلطان باہو والا، یہ سارے تصرف میرے ہیں اور کسی کے نہیں ہے۔ یہ توحید ہے، لیکن یہ توحید کی اور قسم ہے جس کو آج ہم اگلی توحید بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ توحید فی علم۔ کیا جی؟ توحید فی علم، اللہ کا علم، ایسا ماننا اس کی توحید ہے۔ ذرا غور کیجیے،
الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اب اس لیے توحید پھر علم والی توحید. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اگر کوئی زبان سے زور سے بولے. وَإِن تَجْهَرْ اگر کوئی زبان سے زور سے بولے, انسان بولے, جانور بولے, پرندہ بولے, کھوتا بولے, کوئی اور مخلوق بولے, ہوا کی آواز ہو یا پتھروں کی پہاڑ کی آواز ہو. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ کائنات میں کسی بھی چیز کی آواز ہو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وہ آواز سے ہو, وہ پوشیدہ سے ہو, دل میں ہو, دل میں, زبان پہ ہو, دل میں ہو, زبان پہ نہ آئی ہو. وَأَخْفَى اور جو چیز انسان کے دل سے بھی پوشیدہ خیال ہو. اللہ اکبر. اللہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ساری مخلوق کے اندر کے چھپے ظاہر علانیہ خیالات و حالات ہوں. فَإِنَّهُ پھر آیا سلطان باہو والا ہو. کیا آیا؟ حق باہو والا ہو. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. فَإِنَّهُ وہی ایک خرب دفعہ وہی کہے تو انہو کا معنی ادا نہیں ہوتا. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ وہی جانتا ہے السِّرَّ وَأَخْفَى. آگے سن اللہ لا الہ الا ہو. پھر علم کے ساتھ کیا آیا ہے؟ لا الہ. سورہ حشر میں کہا عالم الغیب والشہادہ, وہاں پھر کیا ہے؟ لا الہ الا ہو. یہاں کیا کہا؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو. یہ علم میری شان ہے اور کسی کی شان نہیں ہے. اور تم نے امت کو کیا سکھایا ہے؟ یہ پیارے نبی کو کہتا ہے انہوں ہر شے کی خبر ہے. پیارے نبی کی جو شان سبحان اللہ. یہ مردہ ولیوں کو کہتا ہے ان کو خبر ہے. یہ مردہ ولی کو کہتا ہے ان کو خبر ہے. یہ توحید فی العلم کی نفی ہے. یہ لا الہ کو ٹھوکر مارنا ہے. جاؤ اس لفظ کو چیلنج کرو. یہ لا الہ الا اللہ کی تردید ہے. نبی وہ جانتا ہے جو آنکھ سے دیکھا, جو کان سے سنا, ناک سے سونگا, زبان سے چکھا, ہاتھ سے مس اور ٹچ کیا. 5 علم یہ نبی کے علم کے ذرائع ہیں. عقل سے سوچا, یہ نبی کے علم کے 6 ذرائع ہیں. نبی کے اس علم کے 6 ذریعوں میں تو اور میں بھی شریک ہیں. نبی کو 5 حواس سے معلوم ہوتا ہے, عقل سے معلوم ہوتا ہے. انہی 5 حواس سے ساری مخلوق سنتی, دیکھتی, سمجھتی, ٹچ کرتی, مس کرتی ہے. عقل ساری کائنات میں ہے. یہ نبی کی شان صرف نہیں ہے. اور پھر نبی کے بعد ایک علم الہام کا ہے, اس کے بعد کشف کا ہے. اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. پھر ان 6 شانوں میں 5 حواس, 1 عقل, 6 الہام اور کشف, 7 اس میں بھی نبی کی شان اکیلی نہیں ہے. اس میں نبی کے ساتھ سارے اولیاء ہیں. اللہ ولیوں کو ڈال دیتا ہے دل میں, ولیوں کو الہام ہو جاتا ہے, اولیاء کو کشف ہو جاتا ہے. نبی کو بھی ہوتا ہے, نبی کو بھی یہ کشف و الہام ہوتا ہے. یہ علم کے 7 ذرائع ہیں. نبی کی اس میں شان علیحدہ نہیں ہے. اس میں نبی ساری مخلوق کے ساتھ شریک ہے. کشف و الہام میں ولیوں کے ساتھ شریک ہے. نبی کی ایک شان اور ہے, اس کو وحی کہتے ہیں. یہ کسی کو حاصل نہیں, ولی کو حاصل نہیں, یہ صرف نبی کو حاصل ہے. بس یہ نبی کی شان ہے. اس سے آگے نبی کی شان نہیں ہے. ہاں
میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ اکبر. آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، دیکھنے والی چیزوں کو آپ کہاں سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. نبی بھی کہاں سے دیکھتا ہے؟ بولو. تو یہ نبی کی خصوصیت نہیں، وہ بھی آنکھ سے دیکھتا، آپ بھی دیکھتے ہیں. نبی سنتا کہاں سے؟ آپ سننے والی چیزوں کو کان سے سن کر آپ کو علم ہو جاتا ہے، نبی کو بھی ہو جاتا ہے. تو یہ نبی کی شان نہیں، اس میں آپ بھی شریک ہیں. ہاتھ سے پکڑ کر گرم اور سرد نبی کو بھی اس سے پتہ لگتا ہے، آپ کو بھی. تو یہ بھی نبی کی خصوصیت نہیں ہے. بدبو اور خوشبو نبی کو معلوم ہوتی ہے، کہاں سے؟ بولو. ذمہ دار میں ہوں، بولو کہاں سے؟ نبی کو بھی معلوم ہوتی ہے ناک سے، آپ کو. تو یہ نبی کی شان اور خصوصیت نہیں ہے، یہ نبوت کے درجے نہیں ہے، یہ اللہ نے ہر مخلوق کو دیے. آگے چلتے ہیں. کڑوا اور میٹھا نبی کو معلوم ہوتا ہے، کہاں سے؟ بولو کہاں سے؟ اور تمہیں؟ تو یہ نبی کی شان و خصوصیت نہیں ہے، یہ اللہ نے ساری مخلوق کو دیا ہے، جانوروں کو بھی دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ اکبر. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محسوسات نہیں کی ہیں، آنکھ سے نظر آنے والی، کان سے سننے والی، زبان سے چکھنے والی، ناک سے سونگنے والی، ہاتھ سے ٹچ کرنے والی اور زبان کے ذائقے والی. یہ 5 چیزیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ان 5 چیزوں سے آگے ہیں. 5 چیزوں سے جن کا ادراک انسان عقل سے کرتا ہے. ایک بیمار کو دیکھا، بیمار کو دیکھ کر ڈاکٹر یا حکیم یا آپ خود اس کی بیماری دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں اس بیماری سے یہ نہیں بچے گا، یہ مر جائے گا، یا اس بیماری میں یہ اٹھ جائے گا. یہ فیصلہ کان آنکھ زبان کا نہیں ہے، یہ فیصلہ انسان کو دی ہوئی عقل کا ہے. کس کا ہے؟ جس کو چھٹی حس کہتے ہیں، یہ عقل کا فیصلہ ہے. نبی بھی اس سے فیصلہ کر سکتا ہے اور یہ عقل اللہ نے آپ کو بھی دی ہے. یہ صرف نبی کی شان نہیں ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. نبی کو کبھی کبھی کچھ چیزیں الہام ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہیں؟ روحیتی قلبی. آپ نے فرمایا میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی. یہ کشف اور الہام ہے. یہ کیا ہے؟ الہام ہے اور کشف ہے. بلی اچھا، یہ الہام اور کشف نبی کو بھی ہوتا ہے. کس کو؟ لیکن کب ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہے. نبی کو الہام اور کشف کب ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہے. اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا. اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا. حضرت عائشہ پر تہمت لگی. قرآن کہتا ہے حضرت عائشہ پر کیا لگی؟ تہمت لگی. 1 مہینہ سید کونین پریشان رہے. نہ کان سے پتہ لگا، نہ آنکھ سے، نہ زبان سے، 5 حواس سے نہیں لگا، عقل سے بھی پتہ نہ لگا. اللہ نے الہام اور کشف بھی نہیں کیا، نہیں پتہ لگا. تو الہام اور کشف نبی کے اختیاری. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنے نبی کو الہام اور کشف کر دیتا ہے. ایسے ہی کبھی کبھی اللہ اپنے ولی کو کیا کر دیتا ہے؟ الہام کر دیتا ہے، کشف کر دیتا ہے. بعد میں آنے والے حقائق کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اگر براہ راست دل میں ڈالے وہ الہام کہلاتا ہے ولی کا. اگر دل میں بھی آئے، آنکھ سے بھی اس کو ادراک ہو جائے، یہ کشف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نبی اور ولی کے الہام میں ساری کائنات 5 حواس میں نبیوں کے ساتھ شریک ہے، عقل میں بھی شریک ہے. کشف اور الہام میں ولی اور نبی شریک ہیں. لیکن نبی کے کشف اور الہام میں سید علی حجویری جیسے عظیم المرتبت انسان کے کشف اور الہام میں فرق ہے. سید علی حجویری سارے ولیوں کے کشف اور الہام غلط ہو سکتے ہیں، نبی کا الہام اور کشف کبھی غلط
نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ وحی کا حصہ ہے۔ امید ہے میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ 7 ذرائع ہو گئے، 6 ذریعوں میں ساری مخلوق شریک ہے، حواس اور عقل۔ الہام اور کشف میں نبی اور ولی شریک ہیں، لیکن فرق ہے، نبی کا الہام اور کشف ہو وہ وحی کا حصہ ہے، امت پر حجت ہے، اس کا ماننے والا ایماندار ہے، مسلمان ہے۔ نبی کے ولی اور کشف کو نہ ماننے والا کافر ہے، کیونکہ وہ وحی کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو الہام ہوا، کیا ہوا؟ بولو، حضرت ابراہیم کو کیا ہوا؟ الہام ہوا۔ کیا کہا انہوں نے؟ حضرت ابراہیم کو کیا ہوا؟ الہام ہوا، بہت بڑا الہام ہوا جس سے کائنات بدل گئی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام فلما بلغ معه السعي، جب حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جوانی کو، چلنے پھرنے، دوڑ کی، کھیل کود کی عمر کو پہنچا، ابراہیم نے کہا یا بنی انی اری فی المنام، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے چھڑا پھیر رہا ہوں۔ یہ ابراہیم کا کشف اور الہام ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی ولیوں کو بھی کشف اور الہام ہوتا ہے۔ ولی کے کشف اور الہام میں غلطی کا امکان ہے۔ سنو ولی کے کشف اور الہام میں غلطی کا امکان ہے، نبی کے کشف اور الہام میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ سنو پھر آگے، پھر ولیوں کا الہام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ولی کو الہام ہوا، کشف ہوا، اس کشف اور الہام کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، سنت رسول پر پیش کیا جائے گا۔ ولی کے کشف اور الہام کو اللہ کی کتاب پر پیش کیا جائے گا، رسول اللہ کی سنت پر پیش کیا جائے گا۔ اگر ولی کا کشف اور الہام اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، اسے قبول کیا جائے گا، اسے قبول کیا جائے گا۔ اور اگر کسی ولی کو، اللہ کے نیک بندے کو کشف ہوا یا الہام ہوا، وہ قرآن کے خلاف ہے، کس کے؟ قرآن کے خلاف ہے، وہ ولی کا الہام اور کشف نبی کی سنت کے خلاف ہے، اس ولی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا یہ حقیقت میں اپنی زندگی کے اندر قرآن و سنت کا پابند ہے۔ اگر وہ ولی پابند ہے، ہم کہیں گے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، لیکن اللہ نے جو الہام اور کشف اس کو کیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، اور اس الہام کو دیکھ کر اس اللہ والے کی زندگی کو دیکھا، اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کو کوئی بکواس کرتا ہے، ایسا کشف و الہام کہتا ہے، اس کو بکواس کرنے والا خود کذاب و دجال ہے، اس ولی کی شان میں بھونکنے والا خود حرامی اور بے ایمان ہے، اس ولی کی شان میں بکواس کرنے والا خود بغیر کمینہ ذلیل ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ اس ولی کے کشف و الہام کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن اس ولی کو کچھ کہا نہیں جائے گا۔ اس کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا، شیخ صحیح بخاری کے شارح نے کہا کہ یہ شرعیات اولیاء ہے۔ یہ کیا ہے؟ شین تو یا الف تا شرعیات ہے۔ الہام اور کشف اللہ کی طرف سے کچھ ہوا، یہ ولی اس کو سمجھ نہ سکا، بس آگے زبان بند۔ ولی کی شان میں بکواس نہیں کرنی، یہ ہے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اور اگر ایک ولی کو کشف اور الہام ہوا، وہ کہلاتا ولی ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہم نے اس آدمی کی زندگی کو دیکھا، اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق، ہم کہیں گے یہ ولی نہیں، یہ شیطان ہے۔ یہ ولی نہیں، یہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ سنو، یہ ولی نہیں، یہ شیطان ہے۔ اور اس شیطان کو جو کشف اور الہام ہوا، حقیقت میں وہ پورا ہو گیا، حقیقت میں کیا ہو گیا؟
قرآن و سنت کے اتباع کے خلاف انسان نے کہا کل بارش ہوگی اور کل بارش ہو گئی، ہم نے کہا لوگ کہیں کہ کشف و الہام ہے، ہم نے اس کی زندگی دیکھی، وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اس کو کشف و الہام نہیں کہتے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے کہے کے مطابق بات پوری بھی ہو گئی، اس کو ولایت، اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج خبیثوں کو ہوتا ہے، کشف و الہام و کرامتیں اولیاء کے ہاتھ پر ہوتی ہیں، ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، مگر نبی کا کشف و الہام پکا ہے، ولی کے احتمال بڑے احتمالات ہیں۔ امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلتا ہوں۔ ولی کو نبی کو کشف و الہام کے ذریعے معلوم ہوا، اس میں اولیاء بھی نبی کے ساتھ شریک ہیں۔ آگے چلیے، ایک اور درجہ ہے علم کا، یہ 7 درجے علم کے ہو گئے، اگلا درجہ ہے 8واں، وہ 8واں درجہ ہے وحی۔ بولو 8واں درجہ کیا ہے؟ وحی۔ وہ شان ہے نبی کی، وہ شان ہے کس کی؟ نبی کی، وہ صرف نبی کو ہوتا ہے اور کسی کو۔ ذرا سنیے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ واہ قرآن، تو نے کیا سمجھایا؟ ایسے عقیدہ توحید اللہ کے علم کو سمجھایا، کسی شیطان کے لیے، کسی مشرک کے لیے، کسی بدعتی کے لیے، شرک فی العلم والے کے لیے میری اللہ کی کتاب سے تو گنجائش نہیں چھوڑی۔ وہ بے ایمان سمجھتا نہیں تو اس کا اپنا قصور ہے۔ جی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ عالم الغیب اللہ ہے، یہ شان اللہ کی ہے، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع وحی کہ ہر کسی کو دیتا نہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ عالم الغیب خود ہے، وحی اس کے غیب کا حصہ ہے، یہ وحی کسی کو دیتا نہیں، صرف کس کو دیتا ہے؟ الا من ارتضى من رسول فإنه الا من ارتضى من رسول۔ وحی والا غیب صرف نبی کو ملتا ہے۔ کس کو؟ نبی کو ملتا ہے۔ نبی کو بھی ایسا نہیں ملتا کہ جو مرضی کرتا پھرے، نہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول۔ وحی کا غیب نبی پر بھیجتا ہے، فإنه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ نبی پر یہ غیب وحی والا جبریل فرشتہ لاتا ہے، جب جبریل لاتا ہے پھر نبی کے ارد گرد ادھر بھی فرشتے، ادھر بھی فرشتہ، آگے بھی فرشتہ، پیچھے بھی فرشتہ، تاکہ شیطان اس وحی والے غیب میں کوئی ملاوٹ نہ کر سکے۔ آ رہی بات سمجھ؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم۔ ہاں، غیب خدا کس کو کہتا ہے؟ نبی کا غیب کیا ہے؟ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رسالات جمع ہے رسالت کی، کس کی؟ ہاں، قرآن نے خود بتا دیا وہ غیب کیا ہے، وہ وحی رسالت ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ نبی کے پاس کیا علم ہے، نبی کے پاس کس چیز کی وحی پہنچی ہے، نبی نے اس کو کیسے پہنچایا ہے، نبی کے پاس کس کی ذرے کا علم ہے۔ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ نبی کے علم اور معلومات کی گنتی بھی ایک اللہ کے پاس ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وحی والے درجے میں نبی کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لیکن عالم الغیب والی شان صرف کس کی ہے؟ ہر کسی کے حال کو جاننا کس کی شان ہے؟ اس کو دھی کی پتر ہے کہ دھی لڑکی چاہیے کہ لڑکا؟ کس کو علم ہے؟ بولو بولو، کس کو علم ہے؟ ہاں، یہ نر پیدا کرے گی کہ مادہ؟ کس کو علم ہے؟ اس جانور کے پیٹ میں حمل ہے یا نہیں؟ پورا پیدا ہوگا یا آدھا؟ یہ کس کو علم ہے؟ یہ نبیوں کا ولیوں کا علم نہیں، یہ صرف میرا علم ہے۔
کس کا؟ ذرا سن قرآن کی بھی، ہاں؟ تو جس کو شان کہتا ہے کہ یہ شان ہے، یہ عشق ہے، یہ محبتیں ہیں، قرآن اس کو ٹھوکر مارتا ہے، ہاں؟ قرآن اس عقیدے کو ٹھوکر مارتا ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وہ حق ہے، بول، قرآن جو کہتا ہے وہ باقی کوڑے۔ سن، الیہ یرد علم الساعہ، کو سبحان اللہ، کیا سمجھاتا ہے قرآن؟ جا کے 25ویں سپارے کی پہلی آیت پڑھ، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم بھی میرے ہی پاس ہے، کسی نبی ولی جن فرشتے کے پاس نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا متی الساعہ، اے محبوب قیامت کب آئے گی؟ یا محمد متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جبریل قیامت کا علم تجھے بھی نہیں مجھے بھی نہیں۔ بول بول، کیا کہا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اے جبریل نہ قیامت کا علم تجھے ہے نہ مجھے ہے۔ مجھے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ متی الساعہ مل مسئول عن، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مل مسئول عنہا، جس سے پوچھ رہے ہو اس کو بھی پتہ نہیں تجھے بھی پتہ نہیں۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ حدیث بخاری میں ہے، بول بول کہاں ہے؟ یہ حدیث مسلم میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، دارقطنی میں ہے، سنن دارمی میں ہے، طبرانی میں ہے، حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، حدیث نہ ہو عبد الحق مجرم، ہاں؟ جھوٹی من گھڑت کوڑی گلا بڑھا کے تم کہتے ہو آپ کو علم ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ بول بول، کس کے؟ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، جو میں کہہ رہا تھا وہ سن، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، کسی کے درخت کا پھل ہے، کسی درخت کا پھل ہے، اس پھل کے اوپر غلاف ہے، اس پھل کے غلاف میں سے کیا برآمد ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، الیہ وہی جانتا ہے، الیہ وہی جانتا ہے، اور کوئی ہاں؟ تو بات کرتا ہے اس کی جو لوگ قبروں پہ آئے کہتے ہیں ولیوں کو خبر ہے، ایک قبر سے گند گون کھان آ گیا ہے، ولی کو پتا ہے، تو کہتا ہے، وہ قرآن کہتا ہے نبی ولی جن فرشتے کو یہ خبر نہیں ہے، اس کے سامنے جو کھجور کا پھل لگا ہوا ہے، کسی درخت کا پھل لگا ہوا ہے، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اس چھلکے سے کیا برآمد ہونے والا ہے؟ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، چھلکے سے کیا برآمد ہونے والا ہے؟ الیہ مجھے کو پتا ہے، کسی کو پتا؟ وما تحمل من انثى، کوئی بھی مادہ پیٹ میں جو کچھ اٹھائے پھرتی ہے، وما تحمل من انثى، کوئی بھی مادہ، کیڑی، چیونٹی، ہاتھی، گدڑی، کشتی، بلی، عورت، بھینس، گاؤں، بچی، بکری، کھوتی، ما تحمل من انثى، مادہ پیٹ میں جو کچھ اٹھائے پھرتی ہے، کسی کو خبر نہیں، کسی کو، یہ شان میری ہے، یہ شان وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، یہ جنم کب دے گی؟ بول بول، یہ ولا تضع الا بعلمه، ولا تضع الا بعلمه، یہ جنم کب دے گی؟ پورا دے گی یا آدھا دے گی؟ کس تاریخ کو ہوگا؟ سبحان اللہ، وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى، ذرا سنو قرآن کیا کہتا ہے، سنو، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه،
آگے کیا کہتا ہے؟ آگے سن وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي. شرکاء کس کی جمع ہے؟ بول اچھی بول. میں کہ مولوی ہوں، مولوی ان پڑھے بیچارے کی قسمت ایک ان پڑھے، یہ لحظوں سے والناس کی سین تک جانتا لیکن یہ ان پڑھے. اس کو یہ پتا ہے جنت کا ٹکٹ کہاں سے ملنا ہے، جنت کا کہاں سے ملنا ہے، مگر یہ ان پڑھ ہے. ہاں دیکھا قدرت کا امتحان، تمہیں خدا نے امتحان کا موقع دیا ہے، وقت آ رہا ہے تیزی کے ساتھ، قیامت اللہ کوئی دور نہیں. سن وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي. یہ سارے علم میرے ہیں. شرکائی اس کا معنی کرتا ہوں، یہ قیامت کا علم بھی میرا میری توحید ہے. پھلوں سے نکلنے والی ہر چیز کو جاننا بھی میری توحید ہے. ماں کے مادی اور نر کے سے کیا برآمد ہونے والا ہے یہ بھی میری توحید ہے. اگر کسی اور کے بارے میں تو خیال رکھے کہ اس کو بھی پتا ہے، اگر تو کسی اور کے بارے میں بھی نبی ولی جن فرشتہ کسی اور کے بارے میں بھی یہ خیال رکھے کہ اس کو بھی پتا ہے، وہی میرا شریک بنانا ہے. قیامت کے دن تم سے پوچھوں گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جب آواز دے کر تمہیں قبروں سے میں بلاؤں گا، تمہیں پوچھوں گا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تو کہتا تھا یہ بھی جانتے ہیں. لا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے؟ لاؤ کس کو خبر ہے چیزوں کی؟ بندی مذبارہ سورہ شورا آیت نمبر 47. ہاں یہ ہے توحید فی العلم. اللہ کے لیے ایسا علم ماننا اللہ کی وحدانیت ہے. یہ مانتا ہے تو ولیوں کے لیے، ہاں تو کہتا ان کو پتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ علیہ، اللہ کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، ان کو فوت ہوئے 4ویں صدی کے عالم ہیں. کیا کہا؟ بولو چوتھی. سید علی حجویری ان سے بھی پہلے کے ہیں. بولو شیخ عبد القادر جیلانی عالم دین ہیں کب کے؟ 4ویں صدی ہجری کے. سید علی حجویری اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اس سے بھی پہلے کے ہیں. تو کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو خبر ہے؟ نہیں خبر تھے. یاری کا دودھ کرے اسلام واسطے دینا ہے، اور یاری کا دودھ دینا ہے، یاری بھی دینا ہے. خدا تمہیں ہدایت دے، تمہیں شرم نہیں آتی اس 11ویں کو تم قرآن سے ثابت کرتے ہو؟ ہاں جی، تم اس 11ویں کو قرآن سے ثابت کرتے ہو گندگی اور خدا کی کتاب میں. ہاں اللہ اکبر. ہے ان کی دعوت میں کہیے بنیاد الطالبین فتح الربانی، جس کا اردو ترجمہ فیض یزدانی، فتوح الغیب، یہ ساری کتابیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہیں. ان میں تو کہیں نہیں، ان میں تو کہیں نہیں ہے. سانو بھی دی نا، ہمیں بھی. تم قرآن کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم قرآن نہیں، رسول اللہ کی سنت بھی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی بات لا دو. عبد الحق تمہارا غلام ہے مگر لاؤ. ہاں یہ علم، یہ جاننا کس کی شان ہے؟ بول کس کی؟ یہ اللہ کی توحید ہے. یہ کہنا یہ بھی جانتا ہے یہی اللہ کا شریک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں. اللہ اکبر.
ادھر آ سورہ رعد، کدھر چلتے ہیں؟ بول اور بول. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. سبحان اللہ. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، وما ہر مادہ، وما تغیض الارحام وما تزداد، پیش کرنا پڑھنا عورت کا، ہر جانور کا، ہر مخلوق کا. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغیب، نہیں سمجھ آئی، عالم الغیب والشہادۃ کبیر المتعال. کیا کہہ دیا قرآن؟ عالم الغیب والشہادۃ کبیر المتعال. سواء منکم، اس کے لیے برابر ہے، من اسر القول، کوئی بات کو دل میں چھپا کر کہے. سواء منکم من اسر القول، اللہ کے لیے برابر ہے کوئی بات کو دل میں چھپا کر رکھے. ومن جہر بھی، کوئی بلند آواز سے کرے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بھی ومن هو مستخف باللیل، کوئی رات کو چھپ کر کرے. ومن هو مستخف باللیل، کوئی رات کو چھپ کر کرے. وسارب بالنہار، کوئی دن کی حرکت میں چل پھر کر کرے. یہ سب حقیقت میں علم کس کے ہے؟ نبی ولی جن فرشتے کسی کو چلتا تو دیکھ سکتے ہیں، اس کے دل کے حال کو. تو ولی کی قبر پہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اس کو پتا ہے. خدا کہتا ہے پتا مجھے ہے، اس کو یہ مر گیا ہے، اس کو اپنی خبر نہیں ہے. اللہ اکبر. بات مختصر کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. سورہ رعد آیت نمبر 10، آیت نمبر، آئیے سورہ نحل. اللہ کہتا ہے یہ مر گئے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے. کیا کہتا اللہ؟ یہ مر گئے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی اونچی شان یہ ہے، ان کی سب سے بڑی ولی اور نبی کی شان یہ ہے اللہ ان سے راضی ہے. یہ ان کی شان ہے. بلی اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں. یہ کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں خود کب کھڑے ہونا ہے. ان کو تو اپنی خبر نہیں. ان کو تو گواہ میری خبر دے دی گا لے کے کلے واسطے جا رہے ہیں. کس کے لیے جا رہے ہیں؟ ولی کے لیے؟ نہیں، یہ تم سے کھیل رہا ہے شیطان، یہ تم سے کھیل رہا ہے. بولو. شیخ عبد القادر جیلانی بھی یہی کہتا ہے، سید علی حجویری بھی یہی کہتا ہے، فرید الدین گنج شکر بھی یہی کہتا ہے، سلطان باہو بھی یہ کہتا ہے، جو عبد الحق کہہ رہا ہے. یہ سب مل کر وہی کہتے ہیں جو خدا کی کتاب کہہ رہی ہے. ان کو پتہ کوئی نہیں، ان کو پتہ کوئی نہیں. سورہ نحل آیت نمبر 21. آؤ، ان کو پتہ نہیں. اللہ تمہیں مشاہدہ کرواتا ہے، ان کو پتہ نہیں. عزیر نبی کو پتہ نہیں. کس کو؟
عزیر نبی کو پتا نہیں. سنیے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام. حضرت عزیر کو اللہ نے 100 سال کی موت دی. ثم بعث 100 سال کے بعد اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، اے نبی کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم. کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ کتنا عرصہ ٹھہرے؟ 100 سال. کتنے؟ اللہ نبی کا مشاہدہ کرا رہا ہے. 100 سال ٹھہرے. پھر پوچھا، اٹھایا، نبی کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ لبثت یوما او بعض یوم. انہوں نے کہا کتنا عرصہ ٹھہرا ہوں؟ 1 دن یا دن کا؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، کون کہہ رہا ہے؟ عزیر بلے شادنا؟ نہیں، اللہ کا نبی ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. کتنے؟ تو قرآن صحیح کہہ رہا ہے نا. پھر وما یشعرون، ان کو کچھ بتا. جہاں گھر میں سورہ بقرہ آیت نمبر 159، آیت نمبر 159 نبی کو خبر. آپ قرآن میں سورہ کہف، کیا جی آخری بات کہتا ہوں معذرت کی، سورہ کہف، کیا جی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سورہ کہف یہ اللہ کے ولی ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں. ان کی کرامت یہ ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اللہ نے ان کے لیے سورج کا نظام بدلا. جب سورج نکلتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. غروب کے وقت اللہ نے ان کے لیے سورج کا نظام بدلا. ان کو سلایا، ان کو سلایا، ایسا سلایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. وہ سو رہے تھے لیکن ان کو رکھا ایسا، دیکھنے والا جب بھی دیکھے تو لگے کہ بیدار ہیں. یہ ان کی کرامت ہوئی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ان کی کرامت یہ تھی صبح بھی شام بھی ہم ان کی کروٹیں بدلواتے رہے. کیا بدلواتے رہے؟ ولیوں کی کرامت ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم ان کی کروٹیں بدلاتے رہے. یہ اتنے بڑے ولی ہیں، یہ اتنے بڑے ولی ہیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. یہ میرے ولیوں کے ساتھ چلنے والے کتے کو بھی میں نے نوازا. 309 سال وہ سوئے، اس کتے کو بھی میں نے اتنا ہی سلا دیا. ولیوں کے ساتھ لگنے سے کتے کی بھی کیا پیدا ہو گئی؟ ہاں، تم ولیوں کو بھونکتے ہو. کوئی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے 40 سال ایک بندہ عبادت ہی کرتا رہے. تجھے نہیں نہ آتا، تجھے نہیں نہ آتا. ہم تیری بات تھوڑی کرتے ہیں گدھے کی، ہم تو ولی کی کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے. 309 سال تو سو سکنا ہے. بولو، سو سکتا ہے کوئی؟ تو حضرت سری صفوی رحمہ اللہ نے 40 سال عبادت کر لی تھی. یہ کیا بڑی بات ہے اللہ کی شان میں. خیر بہرحال یہ کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے ہیں. ولی کے ساتھ لگنے سے کتے کی بھی کیا پیدا ہو گئی؟ شان پیدا ہو گئی. یہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ. 309 سال ٹھہرے ہیں. کتنے؟ 309 سال ٹھہرے ہیں. کتنا عرصہ ٹھہرے بھائی؟ 309 سال ٹھہرے ہیں. اللہ نے ان کو اٹھایا، اللہ نے ان کو اٹھایا. کتنے سال ٹھہرے؟ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. پھر ہم نے ان کو اٹھایا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. کتنا ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. کتنا ٹھہرے تھے؟ بول کتنا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. دن یا دن کا کچھ حصہ ہے. تو قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء. یہ ان کی بات کرتا ہے جن کو خدا نے سلایا ہے، موت نہیں دی ہے. قرآن کہتا ہے ان کو خبر
نہیں، بلے شاہ کو موت آ گئی تو کہتا ہے خبر ہے، دادا صاحب کو آ گئی تو کہتا ہے خبر ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو آ گئی تو کہتا ہے خبر ہے، فرید الدین گنج شکر کو آ گئی تو کہتا ہے خبر ہے۔ قرآن کہتا ہے خبر نہیں ہے۔ فیصلہ کر سچا کون؟ اللہ کہتا ہے ساری خبریں میری ہیں، ساری خبریں رکھنا میری توحید ہے، اس کے علاوہ کہیں اور تو سوچے تو قیامت کے دن تجھے خدا پوچھے گا این شرکائی، وہ جاننے والے میرے شریک کہاں ہیں؟ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔